بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے شروعات کو ہے، تو رمضان المبارک میں جو ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے مسلمان کی روزہ رکھنے کی، اس میں کافی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جس سے عام عوام الناس جو ہے وہ پریشانی اسے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ کون سے وہ اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے روزے کے اندر خلل آ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 3-4 ایسے بڑے مسائل، بڑے اسباب کہ جو عموماً روزمرہ کی زندگی میں اکثر دیکھے جاتے ہیں اور جن کا ارتکاب کیا جاتا ہے روزے کے دوران، ایسے کاموں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ ناک میں دوائی ڈالنا۔ دیکھیں، ہم جب ناک کے اندر دوائی ڈالتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اثر ہمیں گلے کے اندر محسوس ہوتا ہے، کچھ اس کے اجزاء ہمیں گلے کے اندر محسوس ہوتے ہیں، اس کی بو جو ہے وہ ہمیں گلے میں محسوس ہوتی ہے۔ تو جب ہم ناک کے اندر دوائی ڈالتے ہیں تو وہ ایک جو وہ نس ہے وہ آتی ہے گلے تک، تو اس کا کنیکشن، اس کا تعلق گلے تک ہے۔ تو گویا جب ہم دوائی ڈالتے ہیں ناک میں تو اس کا گلے کے اندر ہم اثر محسوس کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ ضرور حلق سے نیچے اتری ہوگی۔ تو جب حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ فاسد ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے روزہ کے اندر ہمیں ناک کے اندر دوائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کرنا۔ ہم عام دیکھتے ہیں کہ جب ہم سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کوئی آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو وہ دھوئیں کے اجزاء وہ حلق سے نیچے اور پھیپھڑوں میں جاتے ہیں۔ تو اس سبب کے پائے جانے کی وجہ سے سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو گیا۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں۔ اور تیسرا سبب انہیلر کا استعمال کرنا۔ سامعین، جب ہم یا کوئی مریض انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو وہ دوا چونکہ منہ سے کھینچی جاتی ہے اور ناک سے نکالی جاتی ہے، تو اس کے اجزاء بھی گلے کے اندر نیچے حلق میں اتر جاتے ہیں، جس وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو روزہ دار کو چاہیے کہ جس وقت وہ روزے میں ہے تو وہ انہیلر کا استعمال نہ کرے، اور اگر وہ انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور چوتھا، ماہواری کا آنا، یعنی نفاس، حیض کا آنا، مینسس جسے کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں ان 2-3 کاموں سے بچنا چاہیے روزے کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک بھی برداشت کریں، پیاس بھی برداشت کریں، اور تمام مشقتوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے اس ثواب سے محروم رہ جائیں، چونکہ ہم نے ایسے عمل کو کر کے اپنا روزہ تو فاسد کر دیے ہے،
تو پھر ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی جتنی خیریں عافیتیں ہیں ان سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دامن کو ان تمام خیر و عافیتوں سے جو ہے وہ مالا مال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا جیسا حق ہے اسی حق کے مطابق رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار اور زیادہ سے زیادہ تلاوت پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔